یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی خیالی داستان نہیں، یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ قوم تھی قوم عاد، اور ان کا شہر تھا ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے ساتھ جس کے ستون بلند تھے، جس جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ یعنی یہ وہ قوم تھی جس جیسی طاقت، جس جیسا تمدن، جس جیسی شان و شوکت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ یہ لوگ نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت آگے تھے۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، سرسبز باغات تھے، دریاؤں کا پانی تھا، مویشی تھے، دولت تھی، اقتدار تھا۔ لیکن جیسے جیسے طاقت بڑھی ویسے ان کا دل سخت ہوتا گیا، ان کا غرور بڑھتا گیا، اور ان کی آنکھوں سے عاجزی ختم ہوتی گئی۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جس نے ان کی تباہی کی بنیاد رکھی؟ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان آقاف کے علاقے میں آباد تھی، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے، مگر ان کے درمیان شاندار شہر اور بلند و بالا عمارتیں۔ یہ لوگ کمزور قوموں پر ظلم کرتے، لوگوں کو غلام بناتے، اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت کو بھول چکے تھے، اور سب سے بڑا جرم شرک۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنی طاقت کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، اور اللہ کے پیغام کو مذاق سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو بغیر خبردار کیے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ نے اس قوم کی طرف اپنے نیک اور سچے نبی کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کے قبیلے سے تھے، اور انہی کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ طاقت تمہاری نہیں، یہ دولت تمہاری نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں،